آپ تصور کریں ایک ایسی قوم جو پہاڑ جیسے جسم رکھتی تھی، ایسے محلات بناتی تھی جو بادلوں سے باتیں کرتے تھے، ایسی طاقت کہ بڑے بڑے پتھر ان کے لیے کھلونوں جیسے تھے۔ لیکن پھر محض 8 دن اور 7 راتوں میں یہ عظیم تہذیب ایسے مٹ گئی جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا۔ وہ کون تھے، کیوں تباہ ہوئے، اور کیا آج کی دنیا بھی وہی غلطی دہرا رہی ہے؟ آئیے چلتے ہیں قوم عاد کی کہانی کی طرف۔ قوم عاد ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بے پناہ طاقت، خوشحالی اور عظمت دی، لیکن جب انسان اپنی طاقت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگ جائے تو پھر تباہی اس کی قسمت بن جاتی ہے۔ اس کہانی میں طاقت بھی ہے، غرور بھی۔ ہے کسی اور قوم میں ایسی طاقت جیسی ہم لوگوں میں ہے؟ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اور ایک ایسا انجام بھی جس سے آج بھی انسان کانپ اٹھے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والی پہلی بڑی اور طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ عرب کے جنوبی علاقے میں رہتے تھے جسے احقاف یا ارم کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف جسمانی قوت رکھتے تھے بلکہ بڑے بڑے شہر، محلات اور ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے۔ یہ دنیا کی اولین سپر پاور سمجھی جاتی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا، یہ لوگ اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ ان کا شہر قرآن میں ارم ذات العماد کے نام سے آیا ہے، یعنی ستونوں والا شہر۔ یہ جگہ آج کے یمن، عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی وادی اور صحرائی خطہ تھا۔ اونچے ستون، وسیع محلات، باغات، نہریں اور چشمے، یہ سب ان کے رہن سہن کا حصہ تھا۔ آثار قدیمہ کے محققین آج بھی اس علاقے میں ان کے کھنڈرات تلاش کرتے ہیں۔ یہ قوم صرف طاقتور ہی نہیں تھی بلکہ تہذیب و تعمیرات میں بھی آگے تھی۔ قوم عاد کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا غیر معمولی قد و قامت تھا۔ وہ پہاڑ جیسے مضبوط، جنگجو، محنتی اور بہادر لوگ تھے۔ بڑے بڑے پتھر تراشنا اور اونچی عمارتیں کھڑی کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سب کو مار دیں گے۔ اور یہی غرور اور تکبر ان کی تباہی کا مقدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، غرور مت کرو، اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، ہنسی کی اور کہا کہ میں نے ہود کو کہہ دیا تھا ہم دین اسلام قبول نہیں کریں گے، تم کسی اور بستی چلے جاؤ۔ قوم عاد نے اللہ کی نعمتیں دیکھ کر تکبر کیا۔ وہ کہنے لگے، ہماری طاقت کے آگے کون آ سکتا ہے؟ ہم اپنے محلات اور ستونوں اور اپنی طاقت کے سہارے پر ہر مشکل سے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی، ان کا تکبر کرنا
غرور کرنا حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان سے نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ بارش بند ہو گئی، فصلیں سوکھ گئیں، جانور مرنے لگے، زمین بنجر ہو گئی، قوم پریشان ہوئی، لیکن بدقسمت قوم پھر بھی ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے معافی مانگو، وہ بارش بھی دے گا اور نعمتیں بھی لٹائے گا، مگر انہوں نے انکار کیا۔ ایک دن قوم عاد نے دور سے ایک بڑا سیاہ بادل دیکھا، وہ خوشی سے چیخنے لگے، یہ ہے بارش، ہماری کھیتیاں بچ گئیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ بادل نہیں، عذاب ہے۔ پھر وہ ہوا آئی، ایسی ہوا جس کی آواز ہی دل دہلا دی، طوفانی، تیز اور یخ بستہ ہوا۔ یہ طوفان قوم عاد کو ایسے اکھاڑتا تھا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ گھر گر گئے، محلات ٹوٹے، ستون بکھر گئے، اور وہ قوم جو کہتی تھی کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، صرف ہوا کے جھونکوں سے مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے وہ ایسے گراتی گئی جیسے کھجور کے گرے ہوئے اور کھوکھلے تنے ہوں۔ جب طوفان ختم ہوا تو پوری بستی قبرستان بن چکی تھی، نہ ستون باقی تھے، نہ محلات، نہ ہی باغات، صرف ریت، خاموشی اور بربادی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بچے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ ہود کے اندر، سورۃ احقاف میں، سورۃ الفجر میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ القمر میں، سورۃ الذاریات میں، سورۃ الحاقہ میں۔ قرآن مجید انہیں عبرت کی نشانی کہتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے سبق ہے اس واقعے میں۔ قوم عاد کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت اور دولت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ غرور ہمیشہ تباہی کا راستہ لاتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ قوم عاد کی کہانی میں انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نعمتیں بھی امتحان ہیں اور طاقت بھی۔ وہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو کیسے تباہ ہو گئے۔ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قوم ثمود، قوم نوح یا فرعون کی کہانی بھی اسی انداز میں دیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ پاک ہم کو غرور سے بچائے اور ہمیشہ حق کی راہ دکھائے۔ ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔